علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ رات کو طلاق کے بارے میں جو لوگوں کی غلط فہمی ہے ان کے بارے میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی صاحب نے طلاق دی ہو اپنی بیوی کو، 2 طلاقیں دی ہوں یا 3 طلاقیں دی ہوں، تو طلاق دینے کی صورت میں کفارہ ادا کر دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی ہم نے 10 لوگوں کو یا 60 مسکینوں کو ہم نے کھانا کھلا دیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، ذہن میں رکھیں کہ طلاق کا کفارہ نہیں ہوتا۔ کفارہ یا تو قسم کا ہوتا ہے یا روزہ توڑنے کا ہوتا ہے، لہذا یہ جو 3 طلاقیں دے کر کفارہ ادا کرتے ہیں، کفارہ ادا کرنے سے طلاقیں جو 3 ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی میاں بیوی نے اب صلح کر لی ہے، تو میاں بیوی نے صلح کرنے کو جیسا وہ اکٹھے رہنے لگ گئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اللہ نہ کرے کسی صاحب نے 3 طلاقیں دی ہوں، 3 طلاقیں دینے کی صورت میں میاں بیوی میں صلح کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے، تیسری طلاق کے بعد اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جس کو طلاق دی ہے اس بیوی کے ساتھ رہے، بلکہ اب وہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی، اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ جب تک بچہ یا بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تب تک اس کی عدت جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ تو تیسری جو ہے وہ غلط فہمی یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جب شوہر نے طلاق دی تھی تو بیوی نے قبول ہی نہیں کی۔ یاد رکھیے، بیوی قبول کرے یا نہ کرے، جب شوہر نے طلاق دے دی ہے تو بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے، اور اس صورت میں اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو اب اکٹھے رہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالت حمل میں جب بیوی پریگننٹ ہو تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، حالت حمل ہو یا حمل نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تھوڑا فرق یہ آ جاتا ہے کہ اگر بیوی حالت حمل میں ہو، اس کی جو عدت ہے اس میں تھوڑی چینجنگ آ جاتی ہے۔ اگر عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوا کرتی ہے، اور اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ جب تک بچے یا بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تب تک اس کی عدت جو جاری سر رہتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ شوہر نے طلاق دی ہے، 9ویں ماہ جو ہے وہ اس کے بچے کے ماہ چل رہے تھے بچے کی ولادت کے حوالے سے، تو اس صورت میں اگر 5 دن باقی تھے، 10 دن باقی تھے، تو سمجھیں بچہ 5 دن بعد پیدا ہو گیا طلاق کے، تو اس صورت میں اس کی جو عدت ہے وہ 5 دن ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کہ طلاق دی ہے، ابھی پہلا ماہ تھا یا دوسرا ماہ تھا، تو اب جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی، 6 مہینے باقی ہیں، 7 مہینے باقی ہیں، تو تب تک اس کی عدت جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ اسی طرح یاد رکھیے، طلاق کے حوالے سے بہت حساس معاملات ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر طلاق دے دیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی قاری صاحب وہ تو فل غصے میں تھا اور اس کی عقل باقی نہ رہی۔ یاد رکھیے، ایسا کیسے پوسیبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کی ویسے تو ہر لحاظ سے عقل ختم ہو گئی تھی، مگر اس کی عقل نے یہاں تک تو کام کر دیا ہے کہ اس نے بیوی کو بیوی سمجھا، نہ تو اس نے بہن کو طلاق کا لفظ بولا، نہ ہی اس دیوار کو طلاق کا بولا، نہ ماں کو، نہ کسی اور کو۔ اس کی اتنا عقل جو ہے وہ سلامت تھی، اس کو پتہ ہے میری بیوی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ میں نے طلاق کے لفظ بولنے ہیں۔ لہذا علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ جو شخص یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ بات کر رہا ہو جی تب تو میں غصے میں تھا، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی تو میں نے طلاق دے دی۔ لہٰذا اس صورت میرے بھائیو یاد رکھیے، علماء کرام اس بات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسے شخص کی بات، ایسے شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔
جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور اس کی پہلے بھی عقل سلامت تھی، بعد میں بھی عقل سلامت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ طلاق دے رہا تھا دوران طلاق اس کی عقل جو ماری گئی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب آپ حضرات دینی مسائل نہیں سیکھیں گے تو اس طرح جو ہے پھر گھروں میں زنا ہوتا رہے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ میری امت پر زمانہ آئے گا یطلق الرجل امرأتہ، لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیں گے، ثم یجحد طلاقها، فرمایا پھر وہ طلاق کا انکار کریں گے، فرمایا طلاق کا انکار کر کے پھر بعد میں وہ زنا کرتے رہیں گے، پھر زندگی جو ہے وہ زنا والی گزارتے رہیں گے۔ آج پتہ نہیں کتنے گھروں میں خالصتاً زنا ہو رہا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہم زنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی ہے اور دینی مسائل سے عدم واقفیت کی بنیاد پر جو ہے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ لہذا یہ تمام باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، یہ آپ حضرات نے خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اور کوشش کیا کریں۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے احباب تک پہنچایا کریں، آپ کے پاس جو گروپس ہیں، دوست احباب ہیں، انہیں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ آج چونکہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دیگر چیزیں استعمال کرنے کے لیے گیمز ہیں یا اس کے علاوہ گانے سننے کا ٹائم بھی ہمارے پاس ہے، فیس بک کا یوز کرنے کا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے، اور دیگر جو ہے وہ واٹس ایپ وغیرہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ دینی مسائل سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جو آپ حضرات کو گزارشات کی ہیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، اور دینی مسائل میں طلاق کو جو ہے وہ ضرور اہمیت دینی ہے۔ جب ہم نے نماز کا مسئلہ سیکھنا ہے، روزے کا مسئلہ سیکھنا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات سیکھنی ہے، تو قرآن کریم کی تعلیمات میں ایک تعلیم جو ہے وہ طلاق کے مسائل بھی ہیں۔ یاد رکھیے جب ایک انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے اس پر طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتے ہیں، واجب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک شخص شادی شدہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کون سے الفاظ سے بیوی کو طلاق پڑ سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ بندہ غصے میں اگر یہ کہہ دے کہ جی میں نے بیوی کو فارغ کر دیا ہے، میری طرف سے بیوی فارغ ہے، اس وقت طلاق پڑ جاتی ہے۔ تو کافی الفاظ ایسے ہیں کہ جو الفاظ بظاہر طلاق تو نہیں ہیں مگر طلاق کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم دینی مسائل نہیں سیکھیں گے تو پھر اسی طرح جب وہ طلاقیں ہوتی رہیں گی، گھر برباد ہوتے رہیں گے، خالصاً زنا ہوتا رہے گا، اللہ رسول کی ناراضگیاں مول لیتے رہیں گے، اور پھر گھر میں بربادیاں ہوتی رہیں گی، گھر میں سکون نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، پریشانیاں ہوں گی۔ اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، ان پہ ہم عمل پیرا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات پہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔